اصلی معنوں میں تصنیف ہوتی تھی، ہمیشہ مرتبہ لکھا، کبھی مولفہ یا مصنفہ کا لفظ نہ لکھا۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور شیفر مولوی انور احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے، دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھایا، مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ انوار احمد مرحوم کھانے کے بہت شوقین تھے، پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی، کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کروایا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے، یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انوار احمد کہتے ہیں رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے، انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ باوجود کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارشیں کر کے لوگوں کا کام نکالتے تھے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تہجیش نہ تھی، بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے
محروم نہیں جاتے تھے۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا نج کی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقہ کی دل آزاری کا باعث ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وقف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا، ورنہ شہرت و بدبلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ سختی آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو تعلی عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوہ ہو گئی ہے۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتنا اور اشارے کنایے میں دوسروں کی تقریر اور در پر دہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تعلی آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائی میں ہے کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا۔ مثلاً گرچہ حالی اگلے استادوں کے آگے یچ ہے، کاش ہوتے ملک میں ایسے ہی اب دو چار یچ، یا مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اس سے بے خبر، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سیدھی، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے، لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے۔ شکریہ۔